سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ حیدری التماس سے دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا رحمان رحیم اللہ امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما، بقیت اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما، سر اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما۔ میرا اللہ عزت امام عصر علیہ السلام دا صدقہ واسطی ولی العصر دی غیبت کبرا دا وقت امام اور ساڑھے درمیان فاصلیاں نو ختم فرما، روابط نو بحال فرما، وقت امام نو ساڑھے نال راضی فرما، بیمار مومنین نو شفا عطا فرما، مومن مخصوص نو شفا عطا فرما۔ سید قلب عباس کاظمی فرام امریکہ، میرا اللہ عزت رزق اور بخت اضافہ فرما، صحت کلی عطا فرما۔ ایک پروفیسر صاحب علی لن میرا اللہ صحت کاملہ عطا فرما، اور میرا اللہ گلفام حسین اور غلام عباس نے بھی ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہے۔ میرا اللہ انت علی کل شیء قدیر، نہ مریضاں نو شفا عطا فرما، اون علی ذل سرین اولاد نرینہ عطا فرما، رزق اضافہ فرما، مومن مخصوص نو صحت عطا فرما، اور عزت امام عصر دا صدقہ پریشانیاں تو نجات عطا فرما۔ ایک بچہ بہت بیمار ہے، میرا اللہ اس نو بھی 3 سال دا ہے، میرا اللہ 3 سال تو بیمار ہے، ذریت عباس میرا اللہ صحت عطا فرما۔ دیگر جتنے مومنین دے دلان اس وقت دعاون میرا اللہ تیری بارگاہ پیش کردہ، امام عصر علیہ السلام دا صدقہ بیماران و شفا، بے روزگار نو روزگار، بے گھر نو گھر، اور مقروض دا قرض ادا فرما۔ میرا اللہ عزت امیر المومنین علیہ السلام دا صدقہ بھائی ذر عباس زندگی دراز فرما، چاچے احمد خان دے درجات بلند فرما، ذکر نہ دی نسل جاری و ساری فرما۔ میرا اللہ بالخصوص دعا منگداں بے اولادہ واسطے، چونکہ عزت شہزاد علی اصغر علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ جنہ جھولیاں پتر نہیں، اس جھولے دی غربت دا واسطہ جڑا شام غریباں جلا دیتا گیا، میرا اللہ بے اولادہ نو سہل اولاد عطا فرما۔ اور میرا اللہ عزت باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام دا صدقہ سارے اس در تے سوالی بن کے آئیں، تمام دے جائز حجات پورے فرما۔
بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی آمین ہے میرا اللہ مومنین نو کربلا دی زیارت نصیب، مشہدکم دی زیارت نصیب فرما، سامرہ دی زیارت نصیب فرما، اور بالخصوص ملک شام اچ فاتح شام دا سلام نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ صلوات قبولیت دعا واسطے سارے سے عشرِ محرم الحرام دی نویں مجلس اور موضوع دے لحاظ نال فضائل دی آخری مجلس، موضوع ہے معرفت امام زمانہ۔ سورہ حجرات کے اللہ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یادی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ سمیع علیم۔ خالق کی صورت دے سورہ حجرات دی ابتدا ایسا ادب سکھا رہے ہیں کہ جس دے سامنے ادب دا بھی سر جھکیا ہویا نظر آ رہا ہے۔ خالق ارشاد فرما رہے لا تقدموا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یادی اللہ ورسولہ۔ خالق ارشاد فرما رہے کبھی اللہ کے آگے کھڑا مت ہونا، ورسولہ، اور رسول کے آگے کھڑا مت ہونا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ سب جانتا بھی ہے۔ توجہ چاہنا نتیجہ تھوڑے بارگاہ پیش کرنے۔ میرے محترم چیئے سنی بھائیو، یہ تو سمجھے چاہ رہے کہ رسول اللہ نماز پڑھن بادشاہ بدن رکھ دن، بادشاہ مسلح تے ہومن تے یہ سمجھ آ رہی ہے بھی رسول دے اگے کھلونا نہیں۔ لیکن سورہ حجرات دی آج جڑی آکھ رہی ہے لا تقدموا بین یادی اللہ ہے کہ کبھی اللہ کے آگے کھڑا مت ہونا۔ تو محترم سامعین، اس تو پہلے کہ میں اس آیت دا نتیجہ دیواں نقطہ توڑے حوالے کرا، یاد رکھنا کہ اللہ انہاں دے فعل نو اپنا فعل آتا نہیں سمجھے جناب؟ جزاک اللہ بھائی، مہربانی جی، مہربانی جی۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی خالق لم یزل وحدہ لا شریک، کہ جس دا کوئی شریک نہیں، جڑا بدن نہیں رکھدا، جڑا ہاتھ نہیں رکھدا، اس دی صفات دے مظہر اے 14 ہیں۔ یعنی اللہ کام اے کرن تو اللہ آدھے تسا نہیں کیتا میں کیتا ہے۔ دوار صاحب، اللہ آدھے تسا نہیں کیتا میں کیتا ہے۔ محترم سامعین، یعنی اللہ قرآن فرمائے محمد تیر تے نہیں ماریا، میں مارے۔ محترم سامعین یاد رکھنا، اللہ چونکہ یہ نفس اللہ ہیں، اگر تیسری چوتھی مجلس موجود یاد ہے تو میرا امام اللہ دی غیبت دا مظہر ہے۔ اگر کوئی مسلمانہ دے 72-73 فرقے تے سوال کرے بھی دلیل دیو بھی اللہ ہے بھی تے نظر نہیں آندہ، تو سوائے تواڈے امام دے اور دلیل ہی کوئی نہیں بھی امام ہیں بھی اور نظر نہیں آندے۔ تو محترم سامعین، اللہ سورہ حجرات فرما رہے لا تقدموا بین یادی اللہ ورسولہ، کبھی اللہ کے آگے کھڑا مت ہونا۔ تو کسی بھی مفسر نے اس دی تفسیر نہیں کی، اور یہ تفسیر تسنہ تفسیر ہے، یہ اجی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی، اور اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ عسکری دا چن نہ آ جاوے۔ میں پھر گزارش کر رہا سامعین، اللہ انہاں دے فعل نو اپنا فعل آتا ہے، اور یہ بات اس وقت کھل سی جدہ امام عصر دا ظہور بیت اللہ دی چھت تے ہو سی، علی ولی اللہ دی اذان سی، دنیا دے کونے کونے وچوں منن والے مولا دے قدمت پہنچن، صفاں بنائیاں جا رہی ہو سن،
قد قامت الصلاۃ دی آواز آ رہی ہو سی، یاد رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ظہور ہو سی، اور امام عصر علیہ السلام پچھا ویک کیسن یبنا مریم تقدم الصلاۃ، اے مریم دے بیٹے اگے آؤ تے جماعت کراؤ۔ پتہ نہیں کون سمجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو قدم پچھا ہٹ کے کیسن یبنا رسول اللہ کیف تقدم الصلاۃ، میں تیرے اگے کھلو کے کیویں نماز پڑھاواں، کیف تقدم الصلاۃ امرنی اللہ فی الکتاب فی کتاب ہی، میں اللہ قرآن حکم دے کے پیادا لا تقدم بین یادی اللہ و رسولہ، کبھی اللہ کا شابش شابش سارے رل کے حیدری، چونکہ تو اسدہ مظہر ہیں اور تیرے سامنے کھلویا نہیں جا سکتا، اور اس وجہ تو امام عصر اگے حسین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیف تقدم الصلاۃ امرنی اللہ فی کتابہ، اللہ میں کتاب امر دیتا ہے لا تقدم بین یادی اللہ، کبھی اللہ یعنی تیرے نعوذ باللہ اس دے معنی نہیں ہے کہ عیسیٰ قائم آل محمد نو خدا آکھرے نہیں، جڑے موضوع نال سفر کر رہے ہو اللہ یہ نہیں آکھرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھرے کہ تیرے سامنے کھلونا اس طرح ہی ہے جس طرح اس دے اگے کھلونا۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، آج تک حضرت انسان دی اکھ نے ویکھیا کہ نبوت امیر آئی، امامت وزیر آئی، یعنی ہمیشہ نبوت اگے رہی اور امامت نبوت دے پیچھے رہی، لیکن بطول دے اس بیٹے تے اللہ نے نظام نو تبدیل کر دیتا۔ نو دیں تو نہیں پہ چل دے جناب، توجہ چاہنا محترم سامعین، چلو میں کچھ کرنا، آواز تو آ ہی رہی ہے تھوڑی بالی، چلو سنو، وقت تو بالکل رہ کوئی نہیں گیا، 35-40 منٹ سارے رہ گئے تو موضوع مکمل کرنا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محترم سامعین، یاد رکھنا میرے اس امام دے 4 وزیر ہیں، 4، 2 زمینی 2 آسمانی۔ جڑے زمین تن وہ خضر و الیاس ہیں، اور یہ میرے علیہ سنت بھائیوں دی کتاب میں بھی تذکرہ عام ہے کہ جتھے اللہ دا جتھے خضر دا، بلکہ رسول اللہ دی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے خضر دا تذکرہ ہوئے اتھے خضر تے درود پڑھو۔ پوچھا کہ مولا ان دی وجہ فرمائے جتھے خضر دا کوئی نام لوے اتھے خضر حاضر ہو ویندہ ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھ رہے ہیں کیا بیان ہو رہے ہیں، یعنی معلوم ہویا کہ اگر اس وقت 1000 مقامات مجلس ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی مجلس سے اگر خضر علیہ السلام دا نام آ رہے ہے تو خضر اس جات موجود ہے، تو میں زمانے دی سمجھ نہیں آئی۔ وزیر ہر جات موجود ہوئے تا اعتراض نہیں، امیر ہر جات موجود ہوئے تا اعتراض۔ سب بولو۔ اور میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی بھائیو، 2 ان وزیر جڑے زمینی خضر و الیاس، ایک ولی ایک نبی ہے، اور 2 ان آسمانی وہ عیسیٰ و ادریس ہیں۔ عیسیٰ 4تھے آسمان تھے، ادریس 6ٹھے آسمان تھے، جبکہ اولی العظم عیسیٰ ادریس نہیں، صاحب کتاب حضرت عیسیٰ ہیں ادریس نہیں، صاحب امت حضرت عیسیٰ ادریس نہیں، لیکن پھر اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام نو 6ٹھے آسمان تے کیوں بہایا؟ تو آؤ تاریخ تو پوچھئے، تو تاریخ آدھی بھی اللہ دس کائنات ادریس در سے چو نکلے، بے بہا چیزاں دے موجد جڑے وہ حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی اللہ دس کائنات جس سب تو پہلے قلم بنایا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حالیہ نے چکوال اگر قلم بنایا ہے تو قلم نال کچھ لکھیا بھی ہو سی، تو ہاں ٹھرے تو تائید حق ادا کر دے جانا، جدو قلم بنایا تو قلم نال پہلا لفظ لکھیا علی۔ کیا بات ہے بھائی، بسم اللہ، تو نام لکھیا علی، توجہ، اور یاد رکھنا علی اللہ نے حوران جنت دے متھیاں تے لکھوایا ہے،
علی اللہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے لکھوائے، علی اللہ جبرائیل دے پراں تے لکھوائے، زمین قرار نہیں پا رہی، اللہ کیا چواں پاسو پماش کر کے اندے سنٹرے چلی لکھ دے، تو جبرائیل لکھتا دیتا تے پیادے بارے الہ میرے استاد دا نا تے بندیاں دے پیر آسن تلے علی دا نا سی، خالق آکے تے پیر کیوں آسن جتے علی لکھا ہی اتھے کعبہ بنا دے، گردن جھکا دے۔ توجہ چاہنا جناب محترم سامعین، تو سب تو پہلے جس کائنات قلم نال لکھیا وہ حضرت جی بسم اللہ امام زمانہ واسطے دعا منگتے رہے، تسی سارے منگتے ہو، بے شک میری گل غور نال سننی ہے، سرے تک علی سرکار دا 11واں بچڑا، اے میری گل سننی ہے، حسن عسکری علیہ السلام سرکار دے جو فرزند اے انہاں فرمایا انہاں نے ظہور واسطہ آدھی بار میں جی بادی حسن عسکری دے شیر آمد ہوئی سرکار دی ہے، شام کے سویر ڈنڈکا حق دا بجان کے منکر ہونے سے بار بار کیتی کر مٹ جائے گا کفر، اے ملنگا دی صدا اور جگر کھول کے دو باری میں جب تک جائے ہاتھ اللہ کیتے کچھاری پوے حیدری حیدری مولا زندگی دراز فرمائے، مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے، زندہ رہو زندے رہو جی باجی توجہ چاہنا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سب تو پہلے جس لکھیا قلم نال وہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور یاد رکھنا جوانوں کہ کائنات سب تو پہلے جس کپڑا سی کے پایا ہے، یعنی کائنات سب تو پہلے درزی وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام، توجہ جنہاں کپڑا بنایا اور کپڑا سی کے پائے، تو اللہ نے چھٹے آسمان تے بلا لیا، ہون ادریس چھٹے آسمان تے بیٹھے عبادت خدا کر رہے ہیں، تو ایک دن خالق دا آواز ہے ادریس کپڑے نہیں بنا لیندہ، قائم دے وزیر دی عزت سنا رہے ہیں، لباس نہیں سی لیندہ، بارے لا بڑے سونے کپڑے، تو ادریس ذرا کپڑے تیار کر، جنتیاں دے ہلے تیار کر، بالک بڑی سونی ڈیوٹی ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان تے بہ کے جنتیاں دے لباس تیار کر رہے ہیں، تو تسی کسی بھی درزی کل جاؤ اور اس نے اپنا جا کے لباس دیو کہ میں سی دے، تو تم 2 تاریخاں دے سی اگر پہلی دفعہ گئے ہوتا، مثلا ایک تاریخ دے سی 5 ایک دے سی 12، مثال عرض کر رہے ہیں، تو مثال بھی نہ دے گھر نہ لی ہوئے، تو 5 تاریخ نو کیسے بھی ایک باری 5 نو آ جاؤ، ایک باری لباس پوا دے ماں، اور ایک باری میں چیک کر لما کوئی کمی پیشی ہوئے تو دور کر دے ماں، 12 نو تو ان کپڑے مل سن، تو حضرت ادریس علیہ السلام ہلے بنائی جا رہے ہیں، لباس تیار ہو رہے ہیں، تو ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیتا بار الہا کپڑے تو تیار ہیں، کشن پوا کے ویکھئے نہیں، چکوالا لو یاد رکھنا حقیقتاں جڑیاں تو واقعہ وجود چایا، محترم سامعین ادریس عرش تے 6ویں آسمان تے اللہ نو آکھے کسن پوا کے ویکھئے نہیں، جنتیاں نو پوا کے ویکھئے نہیں، خالق دا وعدہ ہے وَد جنتیاں نہ پواویے وَد جنب سرداراں نو پواویے، میری گل سنے ادریس اتھے گل کیتی ہے، حسن حسین ماد کولا کے پیادن اماں ساڑے کپڑے بی بی آدھی ادریس بھیج، انشاءاللہ حیدری یا علی، تو کپڑے بھیجن والی شخصیت دا نام حضرت ادریس ہے، لے کے آون والے دا نام جبرائیل، تو
تو محترم سامعین یہ جڑیاں آسمان دیاں خبراں دیندے نا مولا نو او عیسیٰ و ادریس ہیں، اور جڑی زمین دیاں خبراں دیندے روز دی رپورٹ جڑی مولا دی بارگاہ جا رہی ہے او خضر و الیاس ہیں۔ توجہ تو تاریخ چ ملتا ہے کہ امام عصر مکہ چاسن ظہور کرسن، مکہ تو پھر مولا مدینے ویسن، اور مدینے دے حالات مکہ نالو بھی خراب ہو سن، اور سفیانی دا لشکر جدا زمین دے درمیان دھنس ویسی، اور صرف 2 بندے بچسن وہ بھی گواہی دیون واسطے کہ سارے غرق ہو گئے۔ تو اس وقت امام مکہ چو سفر کرسن اور لشکر مولا دے نال جڑدا جاسی، پھر مولا مدینہ چاسن، اور پھر مولا مدینہ تو عراق آسن، اور پھر امام عصر علیہ السلام عراق تو ہوندے فلسطین ویسن بیت المقدس۔ جدہ بیت المقدس کل مولا پہنچن تو 2.5 لاکھ دا لشکر میرے امام دے نال ہو سی۔ تو بیت المقدس عیسیٰ علیہ السلام دی عجامت پڑھنا چاہنا اور نتیجہ دینا چاہنا، تو جدو بیت المقدس دے کول پہنچن حضرت قائم علیہ السلام تو صفحہ بن رہی ہیں ہو سن، اور امام عصر علیہ السلام سورج آلے پاسے دیکھ رہے ہو سن، کدھا سونا وقت ہو سی، امام سورج آلے پاسے یعنی ٹک ٹکی لگا کے بالکل سورج تے نگاہ ہو سی، ہر بندہ سورج آلو نہیں ویک سکتا، اور لوگ بھی اگر ان میں ذاکر حسین چھات آلو مسلسل ویدہ رہا تو تھوڑی دیر بعد مجمع بھی سارا ویک سی، چونکہ سارے اندر رخ ممبر آلے، اور اگر ممبر در رخ چھات آل ہوئے تو سارے اندر رخ چھات آل ہو سی، تو سارا لشکر مولا دنال سورج نو ویک کیا کرے، مولا سورج نو ویک رہے ہو، فرمائے مرضی عیسن بلا لویے، تو سورج دے سنٹر چوں درمیان چوں ایک کھڑکی بن سی، اور اس کھڑکی دے وچوں زمین تک ایک رستہ بن سی، اور اس رستے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آمد ہو سی، یعنی عرش تو لاسن سورج چو لاسن، توجہ چاہنا عظیم جملہ۔ اور اگلی حیرت دی بات اور جس سے چس وحدہ لا شریک دی عظمت ذرا سن دے جانا، عیسیٰ جدہ سورج تو نکل سی تو والاں چو پانی ڈھاندا پہ ہو سی، نہیں پہنچے جناب والاں چوں، اور جا کے سائنس تو پوچھا ہے پڑھ لکھے صاحبان یقیناً تشریف فرماؤ اول تو آخر، تو سائنس آتی کہ اللہ نے سورج دے سینے وچ پانی رکھے ہے، یعنی سورج دے مرکز دے وچ برف جمی ہوئی ہے، برف۔ تو ہن ماتمیاں دی بھی میں ایک سمجھ آ گئی بھئی یعنی سینہ اپنا تو سورج ٹھنڈا رکھ دے تو دنیا جلا رہے ہے، ماتمیوں تو ان بھی سلام ہے، اپنا سینہ ٹھنڈا رکھ دے ہاں دنیا جلا رہے ہیں، سارے بولو حیدری۔ حیدری آئی۔ اچھا ایک اعلان ہے بھئی حضر آباد طرفوں اور حکم ہے میرے ویر سیٹ ظفر عباس ہوراندا تو اگو صلاح تھوڑے سارے ہیں تو لینی بھئی میرے دو میں ویر آدن اور بھئی حضر عباس دا حکم ہے بھئی اگلا محرم میں تسی پڑھو، تو اب پڑھئیے جران دے بھی پڑھنا تو تھوڑے کام۔ صدقہ علی ولی اللہ حیدری۔ سارے چپ کر ویسے نبی صاحب انشاءاللہ حیدری، مہربانی جی مہربانی، خدا سلامت رکھے، انشاءاللہ زندہ رہا بشرط زندگی تو اگلے سال بھی انشاءاللہ عشر محرم الحرام نال ٹھیک ہی سے وقت ہے تھوڑی خدمت پھر حاضر ہو سا۔ محترم سامین ذرا غور فرمانا، اللہ نے کیسے ہادی عطا فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رستے چلا سن اور 2.5 لاکھ دا لشکر میرے مولا دا 2 حصے تقسیم ہو سی، درمیان ایک رستہ بن سی، ادھا لشکر دائیں ادھا بائیں،
اور سامنے بالکل جتھے صدر دا نظام ہوندہ ہے اتھے امام عصر کھلو سے تو حضرت عیسیٰ زمین تے آسے جی میں حضرت عیسیٰ پہنچ سے پوری توجہ تو ہون شریعت دا قانون ہے کہ جیڑا باہروں آوے سلامو کرے آئے ہائے ہائے تو کیسا منظر ہو سی جدہ علیہ السلام تے سلام کرسی آئے تھکو نہیں بھائی تھکو نہیں جوانوں تو کیسا عظیم منظر ہو سی تو اس رستے دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آسن ان صفحہ تا پہلے وچ گئی ہوں سن قد قامت صلاة دی صدا تو آ رہی ہو سی ہون لوگ کیسے ہیں بھئی اگے کون کھلوے اور یاد رکھنا اس وقت دو ہی کامن کائنات جڑی ہیں کسے سچے دے انتظار چن عیسیٰ علیہ السلام دی رئیت عیسیٰ دے انتظار چن قائم علیہ السلام دی رئیت قائم دے انتظار چے تو میں انہیں دعا قومان وعدم بھی تسی بس دعا منگی جاؤ عیسائی عیسیٰ واسطے منگی جاؤ خشوع و خضوع نال تو علی آلے قائم واسطے منگی جاؤ بس جدوں آ گئے بعد پک لگ ویسی اگے کیڑا کھلوندہ ہے پیچھے کیڑا کھلوندہ ہے یا علی آلے تو محترم سامین ذرا غور فرمانا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہو سی آمد ہو سی عرش تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام دے درمیان لوگ کیسے کچھ کیسے کہ اگے کون کھلو اور اگے امام عصر کھلو سے اور اس دا حوالہ میں فقہ چو دینا چاہنا کہ امام اگے کس بنیاد تے کھلو سے دیکھو فقہ کیا دی کہ جدوں دو عالم ایک پائے دے دو عالم اکٹھے ہو جاویں اور فیصلہ نہ ہو پا رہے ہوئے کہ اگے کھلو کے جماعت کون کراوے اور پچھے کھلو کے کون پڑے تو اس واسطے فقہ کیا آکھ ذرا سن دے جانا فقہ دی اگر دو ایک پائے دے عالم اکٹھے ہو جاویں اور فیصلہ نہ ہو رہے ہوئے کہ اگے کون کھلوے تو سب تو پہلے ویکھو کہ دو وچوں علم قرآن اچ بلند کون ہے کون بولے انہیں گلہ تے نتیجہ دینا ہے باقی ساریاں باساں اس موضوع یہ مکمل ہو گئی ہیں وہ نتیجہ قبول فرماؤ ویکھیا ویسی کہ علم قرآن اچ بلند کون ہے تو حضرت عیسیٰ دی تو زبان ہی عبرانی ہے اور یاد رکھا ہے اس گھرانے دی زبان عربی ہے اور یاد رکھنا تو ان قرآن اور حدیث دا کیویں پتہ لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں جڑا لفظ نکلیا حضور آکھیا اے قرآن تے حدیث ہے بھئی اگر رسول اللہ نہ فرماویں نہ بھی اے قرآن تو حدیث ہے تو اڈے کل کیڑا پیمان نہیں بھائی تو ان کیویں پتہ لگیا بھی ہے جبکہ زبان تو ایک ہی ہے جتو قرآن آ رہی ہے اتو حدیث آ رہی ہے جڑا علی دا کھاوے تائی دا حق ادا کردہ جاوے یاد رکھے جس زبان چو قرآن اور حدیث نکل دی ہے نا علم دی قسم ہے میو زبان کدی علی دے منہ اچ ویکھیے کدی حسن دے منہ اچ ویکھیے کدی حسن اور پھر امام سجاد اور پھر محمد باقر اور پھر جعفر صادق اور پھر موسیٰ کاظم اور پھر علی رضا اور پھر محمد تقی اور پھر علی النقی اور پھر حسن عسکری اور پھر 255 ہجری ایو زبان قائم دے منہ اچ ویکھی تو علم قرآن بھی امام عصر بلند ہیں فقہ دی اگر علم قرآن بھی دو عالم برابر ہوئے تو پھر اے ویکھو کہ دو عالمان دے درمیان علم الحدیث بلند کون ہے تو یاد رکھنا بظاہر تو حضرت عیسیٰ نے کوئی حدیث سنی نہیں تے 12واں امام 11 پوچھتا تو حدیث 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 فقہ دی اگر علم الحدیث بھی برابر ہوئے تو پھر اے ویکھو کہ علم الکلام اچ کیسے جڑا علم الکلام اچ بلند ہو سی وہ اگے کھلو سی تو علم الکلام اچ بھی امام عصر علیہ السلام بلند ہیں اور فقہ دی کہ اگر علم الکلام اچ بھی دو عالم برابر ہوئے خدا را سمجھے ہے اگر علم الکلام اچ بھی دو عالم برابر ہوئے تو پھر اے ویکھو کہ شجرے چ افضل کون ہے آج تو آپ بولنا ہے آج میں ویدہ آپ اللہ کتنی داد دے سکتے ہو تائید کر سکتے ہو پھر اے ویکھو کہ شجرے چ بلند کون ہے بظاہر عیسیٰ تو بغیر باپ دے آیا
قائم مولا دے بابے دا نام حسن ہے تے دادے دا نام علی ہے تے نانے دا نام محمد ہے. اور تائید حق ادا کرے. آخر جملہ ختم میرا بیان. محترم سامعین یاد رکھنا کہ اللہ دس جہانے امام عصر علیہ السلام تو عظیم ہستی ہو ہی نہیں سکتی. اس دی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تو امام مکے حسن اور عیسیٰ پچھے حسن. اور فقہ دی اگر علم قرآن اچ برابر، علم حدیث اچ برابر، علم الکلام اچ برابر، اور فقہ دے علم اچ اگر برابر ہومن، اور اگر شجرے وچ بھی دوویں برابر ہومن، تو پھر آخر تے ویکھیا ویسے دوواں چوں زیادہ حسین کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. آہا سر اٹھا کے بولو جوانوں جنہیں سمجھا. مہربانی میرے بزرگوں. تو یاد رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسن یوسف دے وارث. عاشقان مصطفیٰ ذرا سر بلند رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسن یوسف دے وارث اسحاق کی نسل چوں، اور امام عصر حسن محمد دے وارث. ہائے ہائے جن محمد اور یوسف دا نہ پتہ ہوئے تو محترم یاد رکھنا بندے ایو گل مشہور کیتی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام دی سامنے جدو آئے اور قرآن دا واقعہ. اور محترم سامنے جدو یوسف نو مصر دی عورتاں ویکھن آئیاں تو نہ فروٹ دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیا. تو شیعہ سنی بھائیو ایک تحفہ دے کے جا رہے ہیں، ذرا نال لے جانا. جتے کوئی یوسف دی تعریف کرے نا اس دا موڈا ہلا کے کھائے کلمہ محمد دا پڑھ دیں تو حسن محمد تے غور کر، جس دا پورا منہ ویکھ کے مصر دی عورتاں اپنیاں انگلیاں کٹ لمن اس نو یوسف آدھیں تے جن دی انگلی ویکھ کے چند دو ٹکڑے ہو جاوے محمد. آہا. اور جدو محمد مصطفیٰ نے نتیجے، اور جدو محمد مصطفیٰ نے سجدہ کیتا تو پیشانی تے پسینہ آیا. تو ہر قطرے جو اللہ نے ایک نبی بنایا. جڑا خون پسینے دا فرق سمجھتا ہے بھئی سر چاوے. یوسف مصطفیٰ دے پسینے دا قطرہ یعنی یوسف رسول اللہ دا پسینے، اور قائم علیہ السلام محمد دا خون. پسینے دی تعریف کیا ہے؟ میں مجلس پڑھدا پسینہ آوے تو انج کر کے پسینہ تلے سٹ دے ساتھ ویکساں بھی نہیں، اپنی گفتگو جاری رکھساں. یاد رکھا ہے یوسف رسول اللہ دا پسینہ با ذہن اچ رکھنا. جس نو محمد سٹ کے نہ ویکھے ان یوسف آ دینا. ہاں ہاں. اور یہ ریت میرے نبی دی. امام الانبیاء کیوں آکھے گئے تو اڈے نبی نو؟ تو ہر لحاظ امام عصر علیہ السلام حسن بھی بلندے چونکہ حسن محمد دے وارث ہیں اسماعیلی نسل چوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رشتے دے لحاظ نال نانا بھی لگ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اتنے رشتے ترجیح نہیں، عہدے ترجیح ہے. علی علیہ السلام نو اگر رسول اللہ مہر تے چایا تو چاچے دا پتر سمجھ کے نہیں چایا. حسن حسین نو اگر مہر تے چایا تو دھی دے بیٹے سمجھ کے نہیں چایا، مہر دے اہل سمجھ کے چایا. اگے ہونا ہے 12ویں امام، پیچھے ہونا ہے حضرت عیسیٰ. بلکہ میں کیوں نہ کہا امام عصر علیہ السلام دے قدم تے عیسیٰ علیہ السلام دا سار. جڑے با جماعت نماز دا لطف لیندے ہو یعنی حضرت قائم دے پیران دیاں تلیاں اور عیسیٰ دے وال. تو پھر میں جملہ کرن دا حق رکھدا. یاد رکھا ہے حضرت عیسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب امت، اولل العزم رسول، لیکن پیچھے ہو سی علی دے پوترے دے، اگے ہو سی علی دا پوترا. یاد رکھا ہے جس علی دے پوترے دے پیچھے اولل العزم رسول پڑھے نماز، و علی آپ کسے ایسے ویسے پیچھے کھلو کے نماز کرو پڑھتے. کی بڑھے نے سب تو نہیں آ گیا. توجہ. انشاءاللہ کسے ماں دا جھولی آلہ بیمار نہ ہوئے. 9 محرم میں رج کے مکان دے. کل کوشش کرے 9:30 تک مجمع پہنچے تاکہ اندھے بعد شہادت دی مجلس شروع ہو جاوے اور 9:45 دے درمیان میں کسی وقت بھی ممبر تے ہو سا. انشاءاللہ کسی ماں دا جھولی آلہ بیمار نہ ہوئے، اللہ نہ کرے.
جوان بیمار ہوئے تو بہنوں نوں دس لیندا اتھے تکلیف ہے، اتھے تکلیف ہے، اتھے درد ہے، اتھے درد ہے۔ جھولی والا بول تو سکدا نہیں نہ ماں دے منہ الوے دھرس، اور ماں پتر دی اکھ اور پتر دی اکھ چو سمجھ دی ہے۔ جدہ پتر نو درد سی نہ اکھاں بند کر سی، او میں دارین قربان کراں۔ جس ماں دا جھولی والا بیمار ہوئے او ماں مہینے نہیں سمدھی جے تائیں پتر دی شفا منگ دی راسی رون دی راسی۔ میرا تواڈے تے ایک سوال ہے تے جس ماں دا جھولی والا قتل ہو جاوے، سین رباب تیری اجڑی جھولی دے بڑے ہی ارمان ہیں۔ یا جنو محرم نو اے عزادار اے مومن میری سینے مکان دے من آئے نے، اور بالخصوص جڑے بے اولاد ہیں، چونکہ ویسے بھی جناب علی اصغر علیہ السلام دا اجاز ہے، باب الحوائج ہے نا، تو اجاز ہے کہ مولا علی اصغر دی مجلس وچ بے اولاد زیادہ آندے ہیں، اور صرف شیعہ نہیں ساری اہل سنت دیاں دھیاں بہنا وہ بھی، چونکہ اصغر دا جدوں تیر پڑھی وے نا تے وقت ماں ضرور آندی ہے، تو جدو تسی تڑپ کے روندے ہو نا وقت ماں رو کے آدھی ہے تو کوئی تیر لگدا ڈٹھا ہی تو جو انج رونا ہے دھیاں نو نار رلا کے رونا ہے، میں تین تیرے غم میں چنہ روان دے سا۔ اور اس سے وجہ تو میری سین پتر عطا کر دیں، اور جناب علی اصغر دے جھولے دا اجاز بھی ہے، بس تواڈے ہاتھ لاون دی دیر ہے، عطا چ دیر نہیں، بس تربیت اولاد دی انج کرنی ہے جویں مولا چاہندے تاکہ مولا دے ایک سپاہی گھر چوں تیار ہو کے نکلے۔ ظہور تو میرے امام دا قریب ہے، جڑے بے اولاد ہو ہاں بالکل جی بالکل یاد رکھے آج تک سبیل تے قبضہ علی اصغر دا۔ تسی یہ بات ذہن وچ رکھو کہ 3 دن رات دی پیاس اور پھر عرب دے صحرا گرم لو اور 6 ماہ دا باب الحوائج، اور جناب علی اصغر دا ایک معجزہ بھی ہے، اجاز بھی اس نے ضرور اپناؤ۔ جڑا کوئی بے اولاد ہے نا اگلے ایک دن نچ 2 دن نچ بلکہ پورے چیلم تک ایک عمل نے اس نے دہرا لیا ہے، مولا گود ہری کر دے سی پتر دے نال۔ جدو پتہ ہوئے نا گھر دے سامنے حسین دے عزاداراں لگنا ہے، جلوس لگنا ہے، جکنا مجلس واسطے ماتویاں لگنا ہے، تو تسی اپنے دروازے دے سامنے ایک دودھ دی سبیل لاؤ، ضروری نہیں بڑی بڑی تلانی نہیں نا، عمل ایسا ہے چھوٹی سبیل لانی ہے دودھ دی، اس دی کی احتیاط کرنی، ان دے برتن چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور اگلی احتیاط کرنی ہے اس دے پلاون آلے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، 4-5 چھوٹے چھوٹے۔ آپ جڑا بے اولاد ہے نا آپ سبیل بھلا ہوئی بھائی تیری ہائے مولا قبول فرماوے، آپ سبیل دے کول کھلورانا ہے، اور اس دے پیمن آلے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوں گے نا۔ میں بسم اللہ کرا، اور جدو تو ویکھے نا کہ اس رش چوں کوئی بہن اپنے نکے جے بھراؤں چاہ کے ٹری ویندی، ہائے کر کے روان آلا سبیل چھوڑ کے نا اس بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیں تو بھران پہ وا سکینہ دا منگدہ ٹر گیا، صدقہ جڑا 9 لکھ نو آدھا ظالمہ ایک گھٹ پانی دا منگدہ پیاس کھا گئی، صدقہ صدقہ مرحبا۔ بسم اللہ مالک طریقوں کا قبول فرماوے، اور جناب علی اصغر، اور انشاءاللہ مولا تواڈی گود ہری کر دے سے، اور ضروری نہیں کہ من دودھ ہوئے، جتنا برداشت کر سکتے ہو، 1 کلو 2 کلو 3 کلو، چونکہ سائیں نیت وے دے، اور اسے وہ مولا باس دیو حاضری بھی گھراں شروع رکھو، لوگ اس نو چھوڑ دے جا رہے، اس سے وجہ تو گھر بیماریاں دا حملہ زیادہ ہوندا جا رہے، وہ علم والی حاضری جیڑی ہے اس نو گھراں چاہے 1/2 کلو، شرم تک کرو ہی نہیں یار، عزاداری کیسی شرم ہے، ضروری بھی تیرے کول بھی دے گا ہومن تو تم نیاز پکا سکنے نہیں، پاؤ 1/2 کلو جتنی تیری طاقت ہے، جتنی تیری ہمت ہے۔ حسین ابن علی نیت ویتا ہے، حیثیت نہیں ویتا، اور یاد رکھنا جناب علی اصغر دی وہ شہادت ہے جس نو ہندو روئے، سکھ روئے، انگریز روئے۔ مرزا محمد عطر صاحب جی خطیب اکبر لکھنؤ دے، قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب دے پائے دے عالمان دنیا تو ٹر گئے ہو، خدا انہوں نے درجات بلند کرے۔ انگلینڈ میں انہوں نے نال اکٹھا ہویا، ایم گل بی بی رباب جو دکھاں دی اسے شروع کر دیتی، تو رو کے پیادن وسیم عباس کربلا وی 2 شہادتاں ایسی انہا جنہاں دنیا قیامت تا خون روے تا تھوڑے،
واقع کربلا چ میں کہ کیڑیاں انہاں کے ایکو بھین جن شام تائیں ماریا نے ایکو علی اصغر جن 3 واری کٹھا نے لب سمجھی بے چکوالا لیا انہاں رو کے فرمایا بڑے دکھ دی گالے بھئی نہ دوواں بچیاں دی ماں ہکو ہائی یا زہرا جڑی شام دے زندان چ 2 قبراں دیوار نال بناوے ایک قبر تے لکھے ہائے علی اصغر دوئی تے لکھے ہائے سکینہ صدقہ میں صدقے ہوا اور یاد رکھا ہے جڑے ویلے امیر مختار نے اس کمینے حرمل نو گرفتار کروایا تو دربار چ لے کے آئے تو ابراہیم بن مالک اشتر اندے منہ تے تماچے مارے تماچے تو تماچا تو مختار ہاتھ ناپ کے ابراہیم دا کیا بھئی اکبر دا قاتل آئے تے انجنوں ماریا غازی دا قاتل آئے تے انجنوں ماریا قاسم دا قاتل آئے تے انجنوں ماریا ایک کون ہی جے ننج مرنے کوئی بھی اولاد تو جھولی پھیلا لوے ابراہیم اپنے منہ تے ماتم کر کے آتا ہے اے او ہے جس جھولی آلے نو مارے ہے جن دی ماں خیمے دے بوئے تو آدیا اپنا تیر ہی ویک میرا صغیر ہی ویک مرحبا اصغر نو روان آلے شاءاللہ دنیا دے کسے کم بھلاؤ نے بھئی ہائے کر کے روان آلے اے او ماں اور یاد رکھا ہے ابراہیم بن مالک اشتر اور مختار اندے منہ تے تماچے مارے تے مختار آکے ظالم کیڑے رنگ چ ماری ہے جو جس ماں دا 18 سالاں دا لایا بھئی او بھی چھان تے رہی تے پانی ٹھنڈا پی پیندی جس ماں دا تساں گڈھ چوایا ہے بھئی او بھی چھان تے رہی تے پانی ٹھنڈا پی پیندی کیڑے رنگ چ ماری ہے جو اس دی ماں جے تک نہ چھان تے گئی میں آکھیا نا انشاءاللہ کسی ماں دا جھولی آلہ مری نہ جاوے جھولی آلہ مر جاوے تے ماں نو نہیں بھلدا تے جس دا قتل ہو جاوے ازادارو گلہ کرنی سوکیاں ہائے کرنا بڑا اوکھا جدا کہنا ہوں دی ماں جے تک چھان تے نہیں گئی تے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے بھاویں جو زخمی آئی نہ سر چاہ کیا دا ہے مختار اجے اصغر دی ماں جیندی ہے کمینہ آدھا ہے میری ماں سے اصغر دا ڈٹھا تڑھے کے مر گئی ہاں پہلا وین کران زادارو علی اصغر دیوں ہاں نال مظلوم لایا ہے اور یاد رکھا تن زخمی بدن زخمی چہرہ زخمی بازو زخمی لباس زخمی نالین زخمی کھان دے نال علی اصغر نو لا کے نا میرے مولا پہلا قدم میدان چ رکھے تو اڈی ہائے نکلی ازاداروں اور یاد رکھنا شامیہ اپنے علم لا لے آن بھئی عباس لے گیا ہے جنگ مک گئی ہے 71 دے قریب ماری کھلوتے آن ٹکڑے تقسیم کیتی کھلے آن جڑے ویلے امام علی اصغر نو چاہ کے نا میدان دو ٹورن تے سید ایک دکھا جی امین کیتے آزاداروں پروں جو کسی ظالم ویکھے نا تو سا کہ حسین غریب ہو گیا ہے پچھلیں سے ہاتھ تزین اچھ رکھو نا اکبر ٹر گیا قاسم لے گئے اون محمد ٹر گئے عباس ٹر گئے ہون پوتر نو چاہیے آندہ ہے تے بھینا خیمے دبوئے تے وے دیا پئین تے سکینہ کسے لے ماں دا دامن اب کیا دن ہے اماں 9 لاکھ پانی دیسی بھلا انہیں انشاءاللہ اپنے کسے غم بھی نہ رو وہ انج کر کے بلا تسبیح معاف کرے امام نے علی اصغر نو چاہیا ہوئے تے کوئی ظالم ویک کے پیادہ غریب ہو گیا ہے بھین دا برکہ میلہ لئی آندہ ہے کوئی یاد ہے سائند اکبر مارے ہے ماں دی چادر میلہ لئی آندہ ہے کوئی یاد ہے نہیں حسین قرآن میلہ لئی آندہ ہے کھلے زہرا دیوال سیادہ دے اصغر لا لکا کھول انہا میرا اکبر ماریا غریب کہن دسیا سیادہ دے اکھا کھول انہا میرا غازی لہیا جڑا اصغر نہ روے محرم میں چاہیے ہی نہیں اصغر نے اکھا کھولیاں ہولے ہولے آدھے ای ارمان میں جوان ہوا واہ بھائی واہ سبحان اللہ میریاں پردے دار ماوا بھینا دھیاں جڑیاں بے اولاد و جھولیاں پھیلا لوے آئے بسم اللہ ازادار و مالک تو آئے قبول فرماوے سیادہ دے اصغر آئینا میرا قاسم لہیا جنا گلیاں چلی اصغر دا ماتم کرنا ہے اصغر رو کیا دے بابا کسے پترہ کان پر چاہیے یا کوئی نہ
ہولے ہولے غریب رو کے آدھے اصغرا انہا ماریا تے پرچایا کوئی نہیں اصغر رو کے آدھے بابا میں تین پرچینا تو میں پرچا ماتمی نال گل حسین رو کے آدھے تیرے اکبر دے ارمان اصغر نکے نکی ہاتھ بان کے آدھے تیرے غازی دے ارمان یا زہرا یا زہرا یا زہرا آواز آندے بابا تیرے غازی دے ارمان مر جاواں اے جملہ میں نہ پڑھا آزادارو شمر کمینہ گھوڑے تے چڑھدا آیا 9 لاکھ نو پیادے رک جاؤ میں ویدہ حسین دے ہتھاں تے کیڑی شے ظالمہ دے جدہ گھوڑا بھجا کے کولو آیا تا پوتر نو پیادہ پانی مانگے امت دے سے ماتمی نال گالے سر تے ماتم دا پرسا شمر گھوڑے دی زینے چ ہسنا شروع کیتا ہے تے کمینہ ناچ ناچ کے آدھا ہے اندی کوئی نہیں مننی ویچ کربل دے بھاوے لکھ قرآن نے اٹھاوے ماتم دا پرسا ظالمہ دا اندی ماں ولی ہائی ہاتھ رکھ پاسے تے ایوی اٹھ دا باندھا چکوال ماتمیاں دا شہر تریا فکرہ پیا پڑھدا ہاس کے آدھے ان خطرہ بھین دی ہائیو چادر دا لہ گیا سے ابا سبھرائے ظالمہ دے اسا لٹنیے چادر یا زہرا یا سیدہ زہرا شاءاللہ تو انہیں زداریاں نصیب روین چکوالا لیو ماشاءاللہ حسین دی بھائن راضی انہیں ازادارہ مولا تیرا پرسا قبول فرماوے وین ود گین سیدہ دے اصغر لال مانگ پانی ازادارہ تیری ہائے نکلیے اصغرہ دے بابا گرم ریت لٹا حسین اصغر نو گرم ریت لٹائے سید کول بہن لگے اصغرہ دے نہیں بابا تسی اکبر دی لاش تے بہ جاؤ آج پیو پوتر ویکھو پانی انج منگنا جویں تیری ماں حق منگیا جہندے مذہب ماتم جائے دے اصغر چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے آدھا ہے گھوٹ پانی تیری ہائے نکلیے ماں دیوال کھل گئے جیڑی رو رو کے آدھیے تو تا ماں نو ماں بھی نوے سڑ سن صدقہ مرحبا مرحبا جی میں لکھ ویری آکھاں حوصلے نال ازادارو 2 منٹ دی بقایا مجلس 1 منت میں پردے دارہ نو کرنا چاہنا اس ماں نو کرنا چاہنا جن دی جھولی ہے کوئی 6-7 مہینے دا پترے یا 1 سال دا پترے میں 1 منت کرنا چاہنا میں نہیں آکھنا جے تائیں میں لی اصغر دا تیر پڑا میں انج نہیں تو انوادا جو پترانو جھولی جو کٹ چھوڑیا ہے نا میری ادھیاں میں نے پتہ ہے جے میں آکھیا بھی صحیح تو سا کٹھنے کوئی نہیں جیڑی پین کے لوے او مٹیا تے نہیں سمجھنی اتنی منت کرزا جتنی دیر تیر پڑا تو پتر دا منہ نہ چمی متا پاس نہ لصغر دی ماں جیڑی رو رو کے آدیا پانی منگن دا صدقہ حوصلہ 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 صدقہ صدقہ بھلاو ہائے کر کے روانا لیو دھی نبی دی راجی انہیں ازادارہ تیرے مذہب ماتم جائز سید اصغر نو چایا عمر ابن سعد ہور ملوا کیا دے کوئی تیر ہی تچا اصغر نو مارنے اے لفظ چکوال نہ سمجھے تکا اور سمجھے ظالمہ دے جتنے تیر آئین غازی دے جسم تے لگ گئے اللہ مان ظالمہ دے ہکو تیرے جیڑا گھوڑیاں مرے نا آؤ کربلا بنا لوی
دیا دے اے انعام دا لالچ اصغر نو وہ تیر مار جڑا گھوڑیاں مرینا کوئی بھی اولاد ہوئے جڑا ماتم نہ کرے ازادارا ظالم نے تیر کمان چاہے ماں نو دس پہ گئی ہے فضا وال کھول کے آدھی رباب وہ تیر پیان دے جڑا گھوڑیاں مرینا بی بی خیمے دے بوئے تو قاتل الوے کے آدھی جنگ ہون دیئے نا لجوانا دے حوصلہ او معصوم تے ذرا بجما نہیں بی بی آدھی اندہ جرم تدس حوصلہ 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 ولی اصغر حوصلہ دیو یار حوصلہ لکھ میری آنکھاں جوانیاں نصیب انہیں روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہوئے بس قبلہ ان دعا چاہ دیو بس کرو مولا توڑی زندگی دراز کرے ساڑی عبادت چند کرن دیو اسی اس نو رویے جنو بھینا نہیں رلیا لو کرا بابا میں لکھوری آقا انشاءاللہ اپنے کسے غم میں جہائے نہ کرو ماتمی جوانا پڑھا لی اصغر دا تیر ظالم آدھے میں 15 قدمہ دے فاصلے تے گوڑی لائیے تیر نو زیج پایا آدھے کوئی ایڈی دا نام آئی میں ارادہ کیتا ہے تیر شبیر دے ہانچ مارا آدھے ایڈی دا نام آئی تڑاب کی آدھی اصغرہ گلو چاک ماں دی گل سندا پیو دی تلیا تے اٹھدا قاتل منہ کر کے ہولے ہولے آدھا ان نہ ماری اے مک گیا ہے اگلا ماتم اکبرات آ کے رو کے آدھا میرا گل حاضرہ تو ظلام کما پورا زور شبا بدلا کے اصغر رو کے آدھائی میں پانی منگیا یا زہرا کربلا ہے کربلا آخری وین ازادارا ایک پرانا وین پڑا جس تے مور علی دیا دھیاں دی جڑے ویلے تیر لگا ہر کوئی سوچے بلا امام حسین دی جھولی جو تیر لگا 6 مہینیاں دا پوتر ہوئے پیو دی جھولی مر جاوے ماتمی نال گالے بزرگ پڑھتے ہوں دے آئین شاہ تسے پتر دا ہائے موچ میاں کول درد شبی ماتم رنو بھول گئے آئی یاد جوانی آئیو غازی دی یا زہرا کول سجن شبیر سرت ماتم نہ پرسا رو رو کے آدھے انو گول اتحرتے آوند ڈھٹے رخسار مسو مدے دھول گئے ماتمی نال گل علی اصغر سمجھیا پانی ہے دوڑے لب ماسو بھلاو ماتم کرنا لیو ہر شیعہ سنی ہاتھ چاہو کہ میں نگل دا جواب دے وے میں جھولا برآمد کرواما جڑا برآمد کرواما جڑے بے اولاد ہو تسی جھولے آل جوی آئے جھولے پاک دی شبینو بے اولادا نو راہ چا دوی آئے تسی ایو آگ کے جوی آئے میں بے اولادا مولا پتر دے شرم نہ کری مجمع چ منگ سے تا لوگ گواہ بن ویسے جدا لوگ گواہ بن سے تا اصغر دی ماں فوری عطا کرے سی تو ہاتھ رکھی میں علی اصغر دی لوری پرسا اج پتر لے کے جاوی ہاتھ چاہ کے جواب دے مات پیو کبر بنائیے پتر نو نصیب ہوئی یا کوئی نہ ہاتھ چاہ کے جواب دے شام غریبانے سے لے کے آگئے لیا مولا دا جھولا جیندی ماں رو رو کے ادھیا پیا فجر دا تارا ہائے چڑسی اصغر پہ مرغ بلے سن بولی مایا دیا معمول مطابق ہائے پترانو او پیا ماں دے سن لوری رو کے دیا ہر ماں دی جھولی آباد وے
اصغر سونج کر گیو ماں سرت ماتم دا پرسا بھئی ہر حسین دی ماں کٹھے پتر نو جھولیے چاہ کے کٹھے پتر دی گل چم کے بی بی آدھی آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر جھولا تیرا جھولاوا کیوں رس گیا ہے ماں کو آجا میں واری جاوا آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر جڑے بے اولادو سرت ماتم دا پرسا جندی ماں رو کیا دیا امڑی نہ رج کے چایا بھنی نہ رج کھڑایا امڑی نہ رج کے چایا بھنی نہ رج کھڑایا آجا میں جھولی پا کے والا دی چا بناوا آجا سیدہ دا رباب علی اصغر دی قبر تیار ہے قبر چلٹا ماتم دا پرسا قبر لٹاون دا نائے کٹھے پتر نو ماہان لائے شبیر دے قدمات اتلا کیا دیئے ڈاڈی گرم زمین اے میرا نازنین ڈاڈی گرم زمین اے میرا نازنین آجا چولی پاکے سغرا دا خط سناوا آجا دیکھو سکینہ میری اب پیاس مٹ گئی ہے 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 دیکھو سکینہ میری اب پیاس مٹ گئی ہے